اللہ 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 حکم پڑھی گئی اور یہ مجالس کی گزشتہ سے پیوستہ ہے، وہی سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی حکم ہے ما نفع القلب مثل عجلۃ یدخل بها میدان فکرت۔ قلب کے لیے اس گوشہ نشینی سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں جس گوشہ نشینی میں اللہ کی صفات اور اس کی نعمتوں کے اندر انسان غور خوض کرے، ایسی تنہائی کہ جس میں انسان اللہ کی نعمتوں میں غور خوض کرے۔ قلب کو جتنی ترقی اس سے ہوتی ہے کسی اور سے۔ خلوت انبیاء کی سنت اور صدیقین کی آرزو ہے۔ راز یہ ہے کہ محبت تنہائی چاہتی ہے، جہاں محبت ہوگی انسان تنہائی چاہے گا، الگ الگ بیٹھنا چاہے گا، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں محبوب کے دھیان میں، خیال میں، یاد میں الگ بیٹھا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ جب نبی علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا اظہار فرمانا تھا تو اس سے پہلے 6 مہینے نبی علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کیوں؟ کہ نبوت کی زندگی 23 سال اور 23 سال میں کتنی ششمائیاں بنتی ہیں؟ 40، اور ایک ششمائی نبی علیہ السلام کو خواب آتے رہے 6 مہینے، تو 46واں حصہ۔ تو سب سے پہلے یہ رویا صالحہ، سچے خواب، نبی علیہ السلام خواب میں جو دیکھتے تھے اگلے دن وہ بات سامنے آ جاتی تھی، پوری ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت خوب بھڑک اٹھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہائی چاہتے تھے۔ چنانچہ فکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یہاں سے ہمارے اکابر نے تنہائی میں بیٹھنے کا جواب کہ نبی علیہ السلام کو پھر تنہائی اچھی لگنے لگی، پسند آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1 ہفتے کا کھانا لے کے اور کچھ سامان لے کے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اترے۔ اب غور کریں کہ وہ عبادت کون سی تھی؟ قرآن تو اترا نہیں تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو نماز اور تلاوت کے علاوہ پھر کون سی عبادت رہ جاتی ہے؟ وہ عبادت محبوب کی یاد ہے، محبوب کی سوچ ہے، غور و فکر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اور نعمتوں میں، یہی ذکر ہے، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیوں بیٹھتے ہیں یہ آنکھیں بند کر کے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرتے ہیں، یہ انسان کی ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے اس سفر کی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے اور انتہا فکر پہ ہوتی ہے۔ ذکر کنجی ہے فکر کی، جتنا اچھا ذکر کرے گا اتنا فکر میں اس کو بلندی نصیب ہوگی۔ اور اس کی دلیل ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے ذکر کا تذکرہ پہلے فرمایا اور فکر کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کی خوبصورتی دیکھیے کہ ذکر کے اسباق پہلے ہیں اور فکر کے اسباق بعد میں، بالکل شریعت کے مطابق۔ پہلے 7 اسباق ذکر کے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سبق تحلیل کے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے، تو یہ 8 سبق ہو گئے، 9 سبق ہو گئے، 7 اور 2 9۔ پھر اس کے بعد 35 سبق تک یہ سارے فکر کے مراقبے ہیں، غور فکر کے مراقبے۔ اور اللہ کی شان کہ بندے کی نیت ہوتی ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر انوارات نازل فرما دیتے ہیں، اس کی سوچ پر۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی صحیح زندگی میں جو وضاحت ہے وہ تو سالک کے اوپر کھلتی ہے۔ صرف نیت کے بدلنے سے انوار بدل جاتے ہیں، فقط نیت سے۔ یہاں صفات کا ذکر فیض آ رہا ہے، یہاں شیونات ذاتیہ کا فیض آ رہا ہے، اور یہاں پر شان جامع کا فیض آ رہا ہے، اور یہاں پر فلاں مقام سے فیض آ رہا ہے، یہاں فلاں مقام سے فیض آ رہا ہے۔ نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی محبین کی علامت، جو بھی بندہ محبت کرتا ہوگا نا خالق سے یا مخلوق سے، وہ تنہائی چاہے گا۔
اس لیے بچوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کوئی پھنسا ہوا کہیں تو نہیں، تو ذرا غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کھانا بھی الگ کھانا پسند کرے گا، رہنا بھی الگ پسند کرے گا، مجمع میں نہیں آئے گا، الگ الگ تھلگ۔ تو یہ الگ تھلگ رہنا یہ محبین کی نشانی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو غار حرا میں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وحی نازل۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اب اس پر کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، حق کیا خوب، فاخذنی فغتنی، اتنا دبایا حتی بلغ من الجہد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دشواری محسوس ہونے لگ گئی، اتنے زور سے دبایا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ میں دبانے سے یہ نسبتیں تھیں، ایک نسبت انعکاسی ہوتی ہے، ایک نسبت اصلاحی ہوتی ہے، ایک نسبت اتحادی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ دبانے میں تینوں نسبتیں طے ہو گئی، اور وہی ہوا کہ جب تیسری دفعہ دبایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تصوف سلوک کو قرآن و حدیث سے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو آنکھ کا پردہ ہے وہ کھول دے۔ اب یہ تنہائی پہلی امتیں اس طرح اختیار کرتی تھیں کہ وہ چھوڑ دیتی تھی فیملی کو، گھر کو، شہروں کو، اور ویرانوں میں جا کر سویا بنا لیتے تھے اور اس عبادت خانے میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ پڑھتے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے ایک راہب نے 400 سال عبادت کی، اتنے سال عبادت کی۔ یہ رہبانیت وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان کے مرد راہب بنتے تھے اور ان کی جو عورتیں تھیں وہ مریم صفت بنتی تھیں کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا، چنانچہ وہ ننس کہلاتی تھیں اور اسی طرح زندگی گزارتی تھیں۔ ان کی نظر میں یہ شادی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ایک رکاوٹ سمجھی جاتی تھی کہ مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے تعلق میں کمی ہوتی ہے۔ دین اسلام نے آ کر بتلا دیا کہ اس کا حکم شریعت نے ان کو نہیں دیا تھا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ فرمایا والرہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم، ہم نے تو حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود ہی بدعت کر لی تھی۔ تو عشق جو ہے نا یہ اس قسم کی بدعت سکھاتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، عشق بدعت سکھاتا ہے اور عقل اس کو متوازن رکھتا ہے۔ اس لیے عشق اور عقل دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ فقط عقل ہو تو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، تو عشق اس کے اندر تواضع پیدا کر دیتا ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی خاص جو اہمیت ہے نا، خصوصیت وہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو علم اور عشق دونوں میں کمال عطا فرمایا۔ در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے نہ دانت جام و سندہ باغ۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ کچھ قومیں ایسی تھیں پہلے بنی اسرائیل میں جو عشق میں آگے بڑھ گئی تھیں اور بدعت میں پڑ گئی تھیں، جیسے نصارہ۔ چنانچہ عورتیں نکاح نہیں کرتی تھیں اور مرد الگ تھک رہ کے عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ اور قوم یہود جو تھی وہ دوسری لائن پہ آگے نکل گئی تھی، انہوں نے فقط علم کو اپنا لیا تھا اور عشق سے ان کا واسطہ نہیں تھا، تو ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ دیکھا ان کے پاس علم تھا مگر تکبر بھی تھا۔ یہ عجب اور تکبر ایسی برائی ہے کہ یہ عبادت اور علم کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس سے جان چھڑانا سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے جو روحانی بیماریاں ہیں ان میں سب سے آخری بیماری جو ہمارے لطیفے اسباب پہ نکلتی ہے وہ عجب اور تکبر ہے، اور یہ مہلکات میں سے ہے اعجاب المرء بنفسہ۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ کو ایٹم کہتے ہیں، تو یہ ایٹمی بیماری ہے۔ آپ بتائیں کہ جو ایٹمی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنا نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ روحانیت کے میدان کی ایسی بیماری ہے، تکبر اور عجب، برباد کر دیتی ہے بندے کو، اللہ کی نظر میں گرا دیتی ہے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں، الکبریا اور ردائی، یہ عظمت اللہ کی چادر ہے، بلندی۔ بندہ ہو کے کوئی عظمت کی طلب کرے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔
چنانچہ عشق بدعت سکھاتا ہے، علم اس کو متوازن رکھتا ہے، اور علم عجب اور تکبر میں لے جاتا ہے، اور عشق اس کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو سچا شیخ ہوگا وہ علماء کا قدردان ہوگا، اور جو سچا عالم ہوگا وہ مشائخ کا قدردان ہوگا۔ جہاں اونچ نیچ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو تنہائی پسند ہو گئی تھی ان دنوں۔ مکتوبات معصومیہ میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں العزلۃ منیۃ الصدیقین، کہ تنہائی یہ صدیقین کی آرزو ہوتی ہے، ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وقت ملتا، جی چاہتا ہے ایسی جگہ کہیں ہوتی کہ جہاں بیٹھے رہتے یاد تیری ہم نشیوں کی۔ اے اللہ بس کچھ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پرسکون ہو کہ آپ کو یاد میں لگے رہیں، بیٹھے رہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک، چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معصیت کی ذلت سے نکال کر عبادت کی عزت کی طرف لے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تنہائی سے مانوس کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ تنہائی اچھی لگے۔ آج کل تو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے نا، مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ذرا تنہائی ہوئی فوراً لیپ ٹاپ پہ ہاتھ پڑا، کمپیوٹر سے ہاتھ پڑا، کوئی چیز کانوں میں دبا دی، کچھ سننا شروع کر دیا، کہیں نہ کہیں انسان اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی اختیار کرنے کے 4 فوائد ہیں۔ ایک تو کشف الغطاء، پردے آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں، وتنزل الرحمہ، اور رحمت بندے پہ نازل ہوتی ہے، وتحقق المحبہ، اور محبت جو ہے وہ سچی ہو جاتی ہے، فلسان الصدق فی الکلمہ، اور زبان پہ سچ جاری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا کہ آپ شہروں کو چھوڑ کے جنگل میں نہیں جا سکتے، یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ شریعت نے کہا دیکھو اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم ماحول معاشرے میں رہو، جو حقوق العباد اور حقوق اللہ ہیں ان کو پورا کرو، اس طرح تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ ہمارے ہاں جنگلوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہم نے گھروں میں اور ماحول معاشرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ گھروں میں وقت گزارو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوامع المسلمین بیوتہم، کہ مسلمانوں کے جو عبادت خانے ہیں وہ ان کے گھر ہیں، گھروں میں عبادت کریں۔ چنانچہ ہماری جو خلوت ہے وہ دل سے لوگوں سے کٹنا، کہ مخلوق کے تعلقات جو دل میں ہوتے ہیں نا، دل پھنسا ہوا ہوتا ہے مخلوق میں، دل کو اس سے فارغ کر لینا، اس کو تبتل کہتے ہیں، اور اس کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کر، علیحدگی اختیار کر۔ یہ ہماری خلوت ہے۔ جو اس امت کی خلوت ہے نا وہ تبتل ہے، دل کٹ جائے مخلوق کے سے۔ تو یوں مت سمجھیں کہ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ یہ جو مخلوق کے ساتھ ہماری نفسانی شیطانی محبتیں ہوتی ہیں نا، شہوانی محبتیں، یہ نقصان دہ ہیں۔ تو دل کٹ جائے، بندہ رہے لوگوں میں مگر دل کٹا ہوا ہو، دل میں ایک اللہ کی محبت ہو۔ اب دیکھیے کہ شریعت نے کیا کہا کہ ذکر کس کا کرو؟ اسم ربک، ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ تو دیکھو ہمارا سلوک کیسا ہے، اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، فقط اللہ کے نام کا۔ تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے نا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو تبتل نصیب ہوگا، مخلوق سے دل کٹ جائے گا، اللہ سے دل جڑ جائے گا۔
عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے ہیں خذو بحظکم من العزلہ، کہ تنہائی سے اپنا حصہ پاؤ جتنا اللہ عطا فرما دے۔ اس لیے مبتدی کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ سب سے ہٹ کٹ جائے، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے لو لگائے۔ یہ ہماری خلوت ہے، یہ ہماری گوشہ نشینی ہے ابتدا میں، کہ مخلوق سے کٹے اور اللہ سے جڑ کے بیٹھے۔ مبتدی کو مخلوق سے ملاپ میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جو کیفیت ہوتی ہے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پھر ان لوگوں کے اثرات اس پر غالب آ جاتے ہیں، چنانچہ دل میں غفلت آ جاتی ہے۔ چنانچہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العافیت و عشرت اجزاء، کہ عافیت 10 اجزاء ہے، 9 اجزاء منہا صمتن، اس میں سے 9 اجزاء خاموشی ہے، وجزء منہا اعتزالک عن الناس، اور ایک حصہ لوگوں سے الگ ہونے میں ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو، اصل میں ہمیں چپ کے مزے ہی نہیں دیکھے، ہم نے تو باتوں کے مزے پائے اور باتوں میں لگے رہے، کاش کہ ہمیں چپ کے مزے آ جاتے، پھر تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس خاموش رہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے یہی تو کہا، چشم بندو گوش بندو لب بند، آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، لب کو بند کر لے، گر نہ بینی سر حق پر ما وخن، اگر تو اللہ کے راز کو نہ پائے تو میرے اوپر ہنسنا۔ تو ان 3 چیزوں سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، آنکھ بند کر لے، کان بند کر لے، زبان بند کر لے۔ آج تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں اور انسان ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور کان دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، اور زبان بند ہی نہیں ہوتی، باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو مبتدی کے لیے خاموش رہنا، اس کے اندر ترقی زیادہ ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عافیت تنہائی میں پائی اور سلامتی خاموشی میں پائی۔ ابن سیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العزلۃ عبادۃ، کہ انسان اللہ کی خاطر تنہائی اختیار کرے تو یہ عبادت ہے۔ شیخ ابن وجیبہ رحمۃ اللہ علیہ تنہائی اختیار کرنے کے فوائد بتاتے ہیں، فرماتے ہیں السلامۃ من آفات اللسان، کہ زبان کی جو آفتیں ہیں ان سے سلامتی ہو جاتی ہے، انسان بات کم کرتا ہے تو غیبت نہیں ہوتی، بہتان تراشی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولتا، یہ گناہ نہیں ہوتے، اور بنی آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز چھوٹا سا ہے لیکن اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بہت موٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ فرعون بدبخت نے اسی زبان سے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی۔ اور دوسرا فائدہ حفظ البصر، کہ تنہائی اختیار کرنے میں بد نظری نہیں ہوتی۔ تیسرا فائدہ حفظ القلب، کہ قلب کی حفاظت ہوتی ہے، تنہائی میں ہوگا تو پھر قلب کے اندر لوگوں کی باتوں کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے، نہ ریا آئے گی۔ چوتھا فائدہ حصول الزہد فی الدنیا والقناعۃ منہا، دنیا میں زہد حاصل ہوتا ہے اور انسان کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ السلامۃ من صحبت الاشرار، برے لوگوں کی صحبت سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ التفرغ للعبادۃ والذکر، ذکر اور عبادت کے لیے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔
پھر آگے 8واں فائدہ راحت القلب والبدن، دل اور بدن کو راحت مل جاتی ہے۔ 9واں فائدہ صیانت نفسہ و دینہ من التعرض للشرور، نفس کی صیانہ ہوتی ہے، صیانہ کہتے ہیں مینٹیننس کو، یعنی مرمت ہونا، تو نفس کی اصلاح ہوتی ہے علیحدگی میں۔ اور 10واں فائدہ التمکن من عبادت التفکر والاعتبار، تو فکر کے اوپر انسان کو جماؤ نصیب ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارے مشائخ نے گوشہ نشینی کی کچھ شرائط لکھی ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ خلوت اختیار کرنے میں مسلمانوں کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ شادی شدہ آدمی ہے تو بیوی بچوں کو بتایا بھی نہیں اور ان کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا اور تنہائی میں جا کے الگ بیٹھ کے جی میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اس میں حقوق ضائع ہو رہے ہیں، یہ قرب حاصل نہیں ہو رہا، یہ اللہ سے دوری ہو رہی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ خلوت اختیار کرنے میں عجب نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں اور میں تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں، بلکہ نیت یہ کریں کہ لوگ میرے شر سے بچ جائیں، میں اس لیے الگ ہو رہا ہوں۔ مقتدی لوگوں میں بعضوں کے لیے بنسبت خلوت کے اجتماع افضل ہے، وہ لوگ جو تنہا ہوں اور گناہ کے ارتکاب کریں تو ان کے لیے پھر لوگوں میں رہنا زیادہ افضل ہے، یہ بھی شرط ہے تنہائی کی۔ اور حضرت مجدد ثانی ہم فرماتے ہیں کہ بعض صحبتیں گوشہ نشینی پر ترجیح رکھتی ہیں، کچھ صحبتیں ایسی ہیں کہ جو گوشہ نشینی پر فضیلت رکھتی ہیں، اور ہمارے سلسلے میں تو صحبت بہت زیادہ مقدم ہے۔ دیکھیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ حاضر بھی ہوئے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے اور انہیں واپس آنا تھا، والدہ کی خدمت کرنی تھی، اکیلے تھے، تو وہ رک نہ سکے اور واپس آ گئے۔ گو اولیاء کی دنیا میں بڑا مقام انہوں نے پا لیا، لیکن جو صحبت کا ثمر تھا وہ ان کو حاصل نہ ہو سکا۔ اگر ایک لمحے کی صحبت نصیب ہوتی تو صحابہ میں شامل ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحبت کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ کوئی بندہ لاکھوں سال عبادت کر لے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی صحبت سے بنا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں صحبت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلوت در انجمن کو گوشہ نشینی پر ترجیح حاصل ہے۔ خلوت در انجمن کہتے ہیں کہ محفل میں بیٹھ کے تنہا رہنا، جسم محفل میں ہو اور دل تنہا ہو، دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، اور یہ تنہائی پر فضیلت رکھتی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی ہم فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی ابتدا کے درجوں میں ہے، جو مبتدی ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مراقبہ کرو، آنکھیں بند کر لو، سر پہ کپڑا ڈال لو، یہ مبتدی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اہل اللہ تو محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، کھلی آنکھوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن شروع میں چونکہ ابھی دل میں صفائی نہیں ہوتی اور مخلوق میں دل اٹکا ہوتا ہے، تو آنکھیں کھلی ہوں تو انسان پھر تنہائی میں اپنے خیالات کو قلب کے اوپر مرکوز کر ہی نہیں پاتا، تو یہ مبتدی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جو منتہی حضرات ہیں ان کو صحبت میں خلوت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے صحبت میں ہیں لیکن ان کو خلوت کے فوائد ملتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا صحبت اس طریقہ عالیہ کی سنت مؤکدہ ہے، کیا خوبصورت بات کہی ہے، صحبت اس طریقہ عالیہ کی سنت مؤکدہ ہے، یعنی اتنا اس کا اہتمام ہے۔ تو شیخ کی صحبت میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے سالک کو وہ تنہائی میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ سالک کا مراقبہ خلوت کی مانند ہے، سالک جب مراقبہ بیٹھ کے کرتا ہے تو گویا وہ اس وقت خلوت میں ہوتا ہے، اور حقیقت خلوت یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑے رکھے،
باطنی خلوت یہ ہے کہ دل انسان نفسانی شیطانی تفکرات کو دل میں جگہ نہ دے. یہ جو ربش قسم کے خیالات آتے ہیں نا ذہن میں، ان کو ذہن سے نکال دینا اور اپنے دماغ کو اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھنا، یہ تنہائی ہے اصل میں. اور جو بندہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کو انعام سے نوازتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہتے تھے، ان کے چچا حاضر وہ بت فروش تھے، بت بناتے تھے. انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ابراہیم، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کی بہت پٹائی کریں گے. قال السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میں آپ کے لیے تہجد کے وقت میں اللہ سے استغفار کروں گا. اور اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کے اللہ کے لیے چلے گئے، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے شرک سے بچنا مشکل ہو رہا تھا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. چنانچہ جب انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. جب انہوں نے اللہ کے لیے علیحدگی اختیار کی تو اس کے انعام کے طور پہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان کو ہم نے نبی بنایا. تو دیکھیے اللہ کے لیے علیحدگی اختیار کی، اللہ نے ایسے بیٹے دیے جو وقت نبی ہوئے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اللہ کے لیے مخلوق کو چھوڑنے کا کیا انعام پایا انہوں نے. تو اس لیے خلوت کیا ہے کہ اپنے دل کو سب سے الگ کر لینا، اللہ کے لیے خالص کر لینا. جو نفسانی شیطانی خیالات ذہن میں آتے ہیں ان کو ذہن سے نکال دینا، یہ خلوت ہے ہماری اس سلسلے کی. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئیں، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت و سخندانی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ ان کو خلوت میں بھی جلوت کے مزے تھے اور جلوت میں خلوت کے مزے لیتے تھے. محفل میں بیٹھے ہوتے تھے مگر دل سب سے کٹا ہوتا تھا، اللہ سے جڑے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجلس میں بیٹھ کر خلوت کے مزے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک تو باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ جو احباب نفل اعتکاف میں ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمارے لیے عبادت ضروری نہیں ہے. وہ اسی طرح عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں جس طرح سنت اعتکاف والے عبادت میں مشغول رہتے ہیں. فرق صرف جگہ کی تنگی کا ہے، اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے اجر کم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد بھری ہو اور اس کو مسجد کے باہر صف ملے تو اس کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس سے ثواب کم نہیں ہوتا. تو یہ انتظامی معاملہ ہے. آپ اسی طرح عبادت میں مشغول رہیں جیسے رہنا چاہیے، اور ایک ایک لمحے کی آپ حفاظت کریں. اللہ کو منانے کے لیے 10 سیکنڈ کافی ہے. 10 دن تو بڑی چیز ہوتی ہے. 10 سیکنڈ میں آپ دل میں عہد کر لیں کہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ولایت مل گئی. کتنا سا عہد کرنا ہوتا ہے. اور رمضان مبارک کے تو اوقات میں برکت ہی اتنی ہے کہ ایک ایک لمحہ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے باہر نہ جائیں. ضرورت بھی ہو تو خدمت کی جماعت کے دوستوں کی ہیلپ لینے، خود نہ جائیں باہر کہیں جی میں سم لینے چلا گیا، میں اس میں کریڈٹ نہیں تھا تو میں وہ لینے چلا گیا. نہیں، آپ اعتکاف کے لیے آئے ہیں، آپ کو یہیں رہنا ضروری ہے. آپ اس وینیو کو چھوڑ نہیں سکتے کہ کھانے کے لیے اب آپ جو ہے کسی مال پہ چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے یہ وقت اللہ کو دے دیا ہے، اللہ کے لیے آپ نے اس وقت اس ٹائم کو وقف کر دیا ہے، تو اس کو اس طرح گزاریں اور کوشش کریں کہ وقت ویسے نہ گزرے. بعض دوست جو ہیں
وہ معمولی ضروریات کا بہانہ بنا کے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اعتکاف والوں کو ایسا نہیں کرنا. ہاں کوئی کام ہے، ضرورت ہے تو شریعت نے ادھر کا خیال رکھا ہے، لیکن آج کل کے نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے، ایڈکشن ہوتی ہے کمپیوٹر کی، اسکرین کی. تو یہ جن نوجوانوں کو ایڈکشن ہے نا اسکرین کی یا سیل فون کی، وہ پلیز کوشش کریں کہ ان دونوں مصیبتوں سے اپنی جان چھڑائیں. اچھا لگتا ہے نا انسان اسکرین پہ بیٹھا ہے، چاہے گھر والوں کے ساتھ ہی بات چیت کر رہا ہے، مگر گھر والوں سے بات کم کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. شیطانی میسیجز کرنے والے اور رابطے کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اسکرین کھولنے کو آپ جرم سمجھیں، سیل فون کے استعمال کو منع سمجھیں. ہاں بہت ہی کوئی ضرورت ہے یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی، خیر خیریت یا کوئی پوچھنا ہے تو پھر بات کر سکتے ہیں. حد الوسع اس سے آپ اوائڈ کریں جتنا کر سکتے ہیں. انہی تعلقات سے تو ہم نے نکلنا ہے، اور یہاں آ کے بھی اسی میں شیطان پھنسا دیتا ہے. تو پھر ہم کیسے سنوریں گے؟ اور ایک دوسری بات اہم کہ ہمیں باتوں کا بڑا چسکا ہے. او یا اللہ موقع ملے، ذرا سی دیر ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب دسترخوان لگتا ہے یا سمیٹنے لگتے ہیں، یکدم کیسے آوازیں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہر بندہ یہ سوچتا ہے بس میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر سکتا ہے، اور یہ تھوڑی تھوڑی مل کے بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور مسجد میں اس طرح آواز کا بلند ہونا یہ اچھا نہیں ہے. آپ حضرات خاموش رہیں، بات کرنے کو اس طرح جرم سمجھیں کہ جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی تنہائی میں خلل نہ آئے. اوائڈ کریں بات کرنے کو. اگر آپ دو کی جگہ ایک بات کر سکتے ہیں تو ایک ہی کریں، اور ایک بھی اگر نہیں کر سکتے، گزارا ہو سکتا ہے تو یہی بہتر ہے. اور کرنی بھی ہو تو بالکل جیسے کان میں اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ دوسرے کو آواز بھی نہیں آتی، اس طرح کرے. حضرت حسن ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر عشاء کے بعد بات کرنا ممنوع تھا. چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات جب علم حاصل کر لیا تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے لیے الگ کمرے کا بندوبست کر دیا گیا. اب جب عشاء کی نماز پڑھی تو علم حاصل کر کے آئے تھے، اور صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے جس پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو دونوں حضرات نے بات شروع کر دی. تو وہاں جو بوڑھا تھا نا نگران، اس نے آ کے کہا کہ یہاں پر بات کرنے کی عشاء کے بعد اجازت نہیں ہے. تو یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اب دونوں شہزادوں نے یہ سوچا کہ علمی بات کر رہے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے. تو بوڑھے صاحب دوبارہ آئے. اس نے آ کے کہا جناب یہاں کا دستور یہ ہے کہ اب اگر میں نے آپ کی آواز سن لی نا تو آپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، خانقاہ سے ہی باہر نکال دوں گا. تب ان کو احساس ہوا کہ یہاں خاموش رہنے کا کتنا اہتمام ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کہ ہاں نیا بندہ جب آتا تھا تو کئی مرتبہ اس کو 40 دن تک اس کی شرط لگائی جاتی تھی کہ آپ نے لوگوں سے کلام نہیں کرنا. چنانچہ سوائے اسلام کا جواب دینے کے، اسلام کا جواب دینا مسلمان پر واجب ہے، وعلیکم السلام کہہ سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تو تھے ہی مجذوب، انہوں نے ایک کتبہ بنا لیا تھا، گلے میں ڈال لیا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا خاموش. تو جس کے سامنے جاتے تھے وہ ان سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے گلے میں لٹکا لیا تھا خاموش. تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے بھی اسی طرح خاموش کا کتبہ لگا لیا ہے، بات ہی نہیں کرنی. جو بات نہیں کرے گا اس کو فائدہ زیادہ ہوگا. اور دیکھیں ہمارے مشائخ نے قرآن مجید سے کیسے نقطے نکالے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیں بی بی مریم نے اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کی تھی. انی نذرت للرحمن صوما. ہمارے ہاں تو چپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن بی بی مریم کے زمانے میں تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی. کیونکہ قوم کے پاس جب آئیں بچے کو لے کے تو قوم تو حیران ہو گئی. لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا طوفان چیز لے کے آ گئی، تو کنواری تھی، بچہ اٹھا کے لے آئی. اور پھر انہوں نے فوراً ماں باپ کی طرف نسبت کی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء،
تمہارا باپ برا نہیں تھا، وہ ماکانت امو کے بغیہ، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ تو دیکھو عمل لڑکی کا، لیکن بھائی ماں اور باپ ان کو تانا دیا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نوجوان جو حرکتیں کرتے ہیں اس سے ان کے بڑوں کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے یہ بہتان لگا دیا قوم نے، تو بی بی مریم تو پہلے ہی غمزدہ تھی، فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میرا سر نہ کھاؤ، کسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، وہ بچہ چھوٹا گود میں، یہ کیسے بول سکتا ہے۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام، دنیا میں جب سچوں پر تہمت لگائی جاتی ہے تو میں پھر اس کی گواہی معصوموں سے دلوایا کرتا ہوں۔ میرے پیارے یوسف پہ بہتان لگا تھا، اس وقت ہی معصوم بچہ بولا تھا، اب تمہاری والدہ صدیقہ پر بہتان لگا ہے، اب آپ کو بولنا پڑے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو ہمارے مشائخ نے یہاں سے نقطہ لگایا کہ بی بی مریم نے اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ نے ان کے بیٹے کو بلوا دیا بچپن میں۔ تو سالک اگر اللہ کے لیے خاموشی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے قلب کو بلوا دے، تو قلب اللہ اللہ کرے گا۔ تو خاموشی کا نتیجہ کیا، ثمر کیا ملتا ہے کہ انسان کا قلب اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہاں بچے نے اللہ کو یاد کیا تھا، یہاں قلب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہم خاموش رہیں جتنا رہ سکتے ہیں، اور باتوں کے مزے بس چھوڑ کے آ گئے، یہاں تو خاموشی کے مزے لینے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت بات چیت کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بات چیت سے، تو فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہہ رہا ہے، شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے اتنا بندہ خاموش ہوتا ہے۔ تو آپ بالخصوص جب دسترخوان لگے یا سمیٹنے کا وقت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے یکدم آوازیں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس سے طبیعت میں بہت بیزاری ہوتی ہے کہ کیوں مسجد میں اس طرح آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا یہاں آنا اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔